جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان. اس کائنات میں ہر شے کو فنا ہے. جو آیا ہے اس نے جانا ہے، بلکہ بقا کا دار و مدار ہی فنا پر ہے. جب تک ایک شے فنا نہیں ہوتی دوسری شے بنا نہیں کرتی. گندم کے خوبصورت دانے خود کو زمین کے سینے میں فنا کرتے ہیں تو لہلہاتے ہوئے کھیت تیار ہوتے ہیں. آپ کا بھولا بھالا بچپن، معصوم بچپن خود کو فنا کرتا ہے تو جوانی آتی ہے. جوانی خود کو فنا کرتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپا خود کو فنا کرتا ہے تو پھر موت کی منزل پر. یہ چار ہی انسان کے زمانے ہیں. پہلا زمانہ جوانی، بچپن، پھر دوسرا ہے جوانی، تیسرا ہے بڑھاپا، چوتھا ہے موت. بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت. اب جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں جس مکتبہ فکر کے بھی ہیں، مجھے سوچ کے بتائیے کہ جو چار زمانے ہیں کیا چاروں اکو جائے ہیں؟ کیا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں؟ زیادہ سردی تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ایک تو ٹھنڈک، پھر نسیم کا سامنا. اب سلوات نکلے زبان سے تو کیسے نکلے؟ یہ جو چار انسان کے زمانے ہیں، ان چاروں میں پہلا ہے بچپن. اس پہلے کی پہچان کیا ہے؟ اس پہلے کی پہچان یہ ہے بات بات پہ رونا. کوئی شے مانگنی تو رونا، کوئی شے طلب کی تو رونا. اچھا، رونا بھی دو قسم کا ہے. ایک رونا وہ ہے جو ہم سب کو یاد ہے، اور ایک رونا وہ ہے جو کسی کو یاد نہیں. جو رونا کسی کو یاد نہیں ہے وہ رونا ہے جب پہلے پہلے آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا، ہوائیں چلتی دیکھیں، فضائیں مہکتی دیکھیں، بہن بھائیوں کا پیار دیکھا، چاند سورج کی چمک دمک دیکھی، پھر بھی آپ کا دل اس دنیا میں نہ لگا، آپ نے رونا شروع کر دیا. رونا اس بات کا ہے کہ دنیا کو اپنا پہلا رونا یاد نہیں ہے. اگر دنیا کو وہ پہلا رونا یاد ہوتا کبھی دنیا رونے کو برا نہ کہتی. جب تک آپ روئے نہیں تھے ماں بھی اداس، باپ اداس، بہنیں اداس، نرسیں اداس، دائیاں اداس. کیوں اداس ہو کہ زندہ نہیں بچے گا؟ کیوں نہیں بچے گا کہ رویا ہی نہیں. اور جب رونے لگ گئے مبارکبادیں شروع ہو گئیں. بھئی اب کیسی مبارکبادیں کہ اب یہ زندہ رہے. کیا دلیل ہے کہ رو پڑا؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں آتے ہی ہر انسان نے رو کر یہ بتلایا کہ دنیا میں جینا جانتا وہی ہے جو رونا جانتا. جو رونا نہیں جانتا وہ دنیا میں جینا بھی نہیں جانتا. یہ وہ پہلا رونا ہے جب ہم اس دنیا میں آئے. ہمیں چپ کرانے کے لیے صرف اسلام وہ ضابطۂ حیات تھا کہ جس نے آپ کو دو لوریاں سنوائیں. ایک کو اذان کہتے ہیں، ایک کو اقامت کہتے ہیں. روتے کو چپ کرانے کے لیے ایک کان میں اذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی. پہلی اذان اور اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی، ورنہ اذان اور اقامت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقامت ہو جائے تو قد قامت الصلاۃ کہا، جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے.
مگر جب پہلی پہلی اذان اور اقامت آپ کو سنوائی گئی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی. اور جب ہم اس دنیا سے چل دیے، جنازہ اٹھا، جنازہ گاہ میں رکھا گیا، نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، صرف نماز ہوئی. آئے تھے تو اذان ہے، اقامت ہے، نماز نہیں ہے. گئے ہیں تو نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صرف نماز ہے. گویا پیدا ہوتے ہی آپ کے کان میں اذان اور اقامت کہلوا کر اسلام نے متنبہ کیا تھا کہ آج ہی سے اس نماز کی انتظار کر جس کی اذان اور اقامت کہی. بزرگان محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے، اور اللہ میرے برادر بھائی یعقوب خان کو اس سے زیادہ صلاحیتوں سے نوازے، اس سے زیادہ توفیق عطا کرے تاکہ یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں قائم اور دائم رہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز نہیں. چل دیے، اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، نہیں ہے، نماز ہوئی. تو انسان کی یہ زندگی کا وقفہ کتنا مختصر ہے. یہ اتنا مختصر ہے زندگی کا وقفہ کہ جتنا اقامت اور اذان کے درمیان کا وقفہ ہو سکتا ہے. اب یہ زندگی کیسے گزاری جائے؟ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان کا وقفہ اللہ نے عطا کر کے آپ کو یہ بیدار کیا تھا کہ جتنا وہ مقدس وقفہ ہے اتنا ہی زندگی کا وقفہ مقدس رکھو. میری بات پہ غور فرما لیا آپ حضرات؟ آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لہجے میں، الفاظ میں قصیدے سنے. اب ذرا یہ دو چار خشک باتیں بھی سن لیں. اور عزیزان محترم، میں تو اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر یہ سمجھا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آنا، آ کے سانس لینا، اتنا بڑا جرم ہے. یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جرم چاہے آپ ایک سانس لے کے کریں یا کروڑوں سانس لے کے کریں، یہ جرم اتنا بڑا ہے دنیا میں آ کے جینا کہ جس کی سزا سزائے موت سے کم نہیں ہے. آخر میں جو سانس لیتا ہے آخر میں سزائے موت ہو جاتی ہے. یہ وہ رونا ہے جو زندگی کا پتہ دیتا ہے. دوسرا وہ رونا ہے جو ہم سب کو یاد ہے. کوئی شے مانگی تو رونا، یہ زندگی کا پہلا دور ہے. کوئی شے چاہی تو رونا، کوئی شے طلب کی تو رونا. اچھا، اس رونے پر دنیا ہمیں برا نہیں کہتی تھی. سارے علماء کا اجماع تھا کہ معصوم ہے، سب کہتے تھے معصوم ہے. جو رونا کم ہوتا گیا معصومیت ختم ہوتی گئی. معلوم ہوا رونا معصومیت کی نشانی ہے، رونا معصومیت کی دلیل ہے. اب ایسا نہ ہو ہماری یہ نوجوان بچے یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، یہ گھر جائیں اور چولہے پر اماں کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیں، اور وہ بیچاری پوچھے کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولوی نے کہا تھا رونے سے معصومیت ملتی ہے. مگر یاد رکھنا، موقع موقع ہوتا ہے. کسی موقع پر معصومیت ملتی ہے، بے موقع رونے پر جھڑکیاں بھی سننی پڑتی ہیں. عزیزان محترم، بزرگان گرامی، اب ساری دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو کر ماں بیچاری سونا چاہے، اور جو بچہ تنہائی میں اس کا ساتھی تھا وہ حسب عادت رونا چاہے. اب ماں کیا کرے بیچاری؟ ماں سمجھدار،
بچہ نہ سمجھ، اب سمجھدار سونا چاہے، نہ سمجھ رونا چاہے، تو بولو کام کیسے